गुनाहों का शहर और अल्लाह का अज़ाब। कुछ शहर वक्त के साथ खो नहीं जाते, बल्कि वो इतिहास के सीने में एक सवाल बनकर दफन हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां जिंदगी अपने शबाब पर थी, व्यापार, कला, तकनीक और रौनकें, मगर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। इंसानी सोच और कर्म ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। फिर एक दिन कुदरत ने अपनी ताकत दिखाई और कुछ ही पलों में वो आबाद शहर वीरानी में बदल गया। क्या यह महज इत्तेफाक था या किसी बड़े अजाब की दस्तक? इस रात से पर्दा अब उठने वाला है। उन लोगों पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि उनका जिस्म आग की भयानक लपटों में जलकर कुछ इस कदर पत्थर बन गया कि आज ये इतिहास की सबसे चौंकाने वाली निशानियों में से एक बन चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि ये कोई दो चार लोग नहीं थे, ये कोई 10-20 की भीड़ नहीं थी, बल्कि ये एक पूरा बसा बसाया शहर था। एक ऐसा शहर जहाँ कभी 20,000 से ज़्यादा लोग रहा करते थे, और इन सब की ज़िंदगी एक ही दिन में, एक ही पल में आग की लपटों में राख हो गई। आज भले ही उनमें से ज़्यादातर की लाशें दुनिया से गायब हो चुकी हैं, लेकिन जो कुछ बचा है वो इतना रहस्यमयी और डरावना है कि आज तक साइंस और इतिहास दोनों हैरान हैं। आपके मन में अब ज़रूर ये सवाल उठ रहा होगा, ये लोग कौन थे? ये किस देश, किस ज़माने में रहते थे? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा शहर चंद लम्हों में जलकर पत्थर बन गया? तो चलिए आपको लिए चलते हैं एक सफ़र पर, जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि कुदरत के कहर की सबसे बड़ी मिसाल भी है। साल 1748 इटली के एक वीरान और सूखे इलाके में एक किसान रहता था। ये इलाका ऐसा था जहां दूर दूर तक पानी नहीं मिलता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने खेत में एक कुआं जरूर खोदेगा। कुदरत के सामने इंसान क्या ही होता है, लेकिन उस किसान ने हार नहीं मानी और दिन रात खुदाई करता रहा। मगर उसे पानी तो नहीं मिला, लेकिन जो मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसकी खुदाई के नीचे दफन था एक भूला बिसरा शहर, एक ऐसा शहर जिसकी तलाश इतिहासकार सालों से कर रहे थे। उस शहर का नाम था पोम्पई, एक ऐसा नगर जो रोमन साम्राज्य के जमाने में दुनिया के सबसे विकसित शहरों में गिना जाता था। उसकी गलियों में रौनक थी, घरों में धन था, महलों में संगीत और सड़कों पर कारोबार। मगर जितना खूबसूरत वो बाहर से दिखता था, अंदर से उतना ही गंदा, अय्याशी और नैतिक पतन का अड्डा बन चुका था। इतिहासकारों के अनुसार ये शहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी करीब 700 साल पहले बसाया गया था। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वहाँ की हुकूमतें बदली और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि पोम्पई रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया, और यहीं से शहर की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। पोम्पई जैसे ही रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना, इस शहर की किस्मत ही बदल गई। रोमन बादशाहों की सरपरस्ती में ये नगर चंद ही वर्षों में व्यापार, कला, निर्माण और आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में गिना जाने लगा। इसकी गलियों में दूर दराज के व्यापारी, कलाकार, फकीर और सैलानी आया करते थे। यहाँ बाजार गुलजार थे, सड़कें चौड़ी थीं, इमारतें आलीशान थीं, और इस शहर की चमक लोगों की आंखें चुंधिया देती थी। लेकिन दोस्तों, इस रोशनी के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसकी बदबू आज हजारों साल बाद भी महसूस की जा सकती है। इस शहर की तरक्की की बुनियाद किसी ईमानदार व्यापार पर नहीं, बल्कि एक ऐसे काम पर टिकी हुई थी जिसे इंसान की सबसे गिरी हुई सोच कहा जा सकता था। पोम्पई में जिस्म फरोशी का धंधा पूरे जोरों पर था। यहाँ की गलियों में न सिर्फ जिस्म बेचे जाते थे, बल्कि ये धंधा इतना फैला हुआ था कि शहर के छोटे से छोटे घर से लेकर आलीशान महलों तक सब इस व्यापार में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। यहाँ के लोग दूर दराज के इलाकों से जवान लड़कियों को खरीद कर लाते थे और उन्हें इस कारोबार का हिस्सा बना देते थे। इस शहर का बच्चा बच्चा तक इस गंदगी से वाकिफ था,
امیر ہو یا غریب، راج دربار کا سپہ سالار ہو یا بازار میں گھومتا نوکر، سب کسی نہ کسی کوٹھے کے گراہک یا مالک تھے۔ اور تو اور پومپئی میں شاہی محلوں کی مہیلائیں بھی اس دھندے کا حصہ تھیں۔ بڑے جنرلز، گورنرز اور وزیر کی بیویاں خود اپنے کوٹھے چلاتی تھیں اور اسے شرم کا نہیں بلکہ مقام کا حصہ مانتی تھیں۔ یہاں عزت دار وہی مانا جاتا تھا جو اس دھندے میں جتنا زیادہ ڈوبا ہوتا۔ پومپئی دنیا کا پہلا ایسا شہر تھا جہاں ساروجنک اسنان گرہ بنائے گئے، ایسے باتھ ہاؤس جہاں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہاتے تھے۔ یہاں کے کچھ باتھ ہاؤس تو سیدھے طور پر کوٹھوں جیسے ہی تھے۔ اتہاس کاروں نے جب ان عمارتوں کی کھدائی کی تو دیواروں پر بنی اشلیل چترکاری دیکھ کر ان کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ یہاں ایک ایسی عمارت بھی ملی جو 2 منزلہ تھی، نیچے عام لوگوں کے لیے اور اوپر شاہی مہمانوں کے لیے۔ اوپری منزلوں پر جب رات میں محفلیں سجتی تھیں تو وہاں انسانیت کی ساری حدیں پار ہو جاتی تھیں۔ رشتے، رواج، تہذیب، سب کچھ اس جگہ مٹا دیا جاتا تھا۔ اتہاس کاروں نے یہ بھی درج کیا ہے کہ ان محفلوں میں بھائی بہن جیسے پاک رشتے بھی روندے جاتے تھے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سب پر کوئی افسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ سب پومپئی کے فیشن اور آزادی کی مثال مانا جاتا تھا۔ سن 79 کی وہ صبح پومپئی کے لوگ ہمیشہ کی طرح اپنی رنگ ریلیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شہر کی گلیوں میں سنگیت بج رہا تھا، کوٹھوں میں عیاشی اپنے شباب پر تھی، بازار گلزار تھے، محفلوں میں شراب کی محفلیں سجی تھی اور باتھ ہاؤس میں جسموں کی نمائش چل رہی تھی۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ آج کا سورج ان کی زندگی کا آخری سورج ہوگا، کیونکہ اس دن قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پومپئی سے تھوڑی ہی دوری پر کھڑا تھا ویسوویس نام کا جوالا مکھی پروت، جسے صدیوں سے لوگ ایک سویا ہوا پہاڑ سمجھتے تھے۔ لیکن اس دن وہ سویا ہوا نہیں، جاگا ہوا تھا۔ اچانک زمین کانپنے لگی، آسمان دھوئیں اور راکھ سے ڈھک گیا، لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں اٹھیں۔ لیکن کچھ سمجھ آتا اس سے پہلے ہی ویسوویس پھٹ پڑا۔ اس جوالا مکھی سے نکلا گرم لاوا، انگارے، زہریلی گیسیں اور تنورات، سب کچھ ایک ساتھ پومپئی کی طرف بڑھنے لگا، اتنا تیز اور خطرناک کہ لوگ بھاگنے کی سوچ بھی نہ سکے۔ کئی لوگوں نے سمندر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ یا تو زندہ جل گئے یا راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ آسمان سے جلتے ہوئے پتھر برسنے لگے، گھر ڈھہنے لگے، محلوں کی دیواریں ایک ایک کر گرنے لگیں، شہر کی ہر گلی، ہر کوٹھا، ہر بازار، سب کچھ قدرت کی آگ میں تباہ ہو گیا۔ پومپئی کی گلیوں میں وہ لوگ جو ابھی کچھ گھنٹے پہلے شراب پی رہے تھے، وہ اب جمی ہوئی راکھ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کے جسم اسی حالت میں پتھر بن گئے جس حالت میں موت نے انہیں دبوچا۔ تباہی اتنی تیز تھی کہ پورا شہر چند گھنٹوں میں مٹی میں دفن ہو گیا۔ نہ کوئی قبر، نہ کوئی جنازہ، بس لاشیں جو زندہ جل کر مورتیاں بن چکی تھیں، اور اس کے بعد صدیوں تک پومپئی کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ پورا علاقہ ایک سنسان بنجر میدان میں تبدیل ہو گیا، جہاں ہر طرف صرف راکھ تھی، صرف خاموشی تھی اور ایک سرد چیخ جو وقت کی تہوں میں دبی رہ گئی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قریب 1700 سال بعد سن 1748 میں ایک کسان نے جب اپنے کھیت میں کھدائی شروع کی تو اسے مٹی کے نیچے ایک پتھر بنی ہوئی لاش ملی۔ یہی تھی پومپئی کی پہلی پہچان۔ دھیرے دھیرے جب کھدائی آگے بڑھی تو وہاں سے ایک پورا شہر نکلا جس کی دیواریں بولتی تھی، کمرے چپ چاپ چیخ رہے تھے اور لاشیں آج بھی سوال پوچھ رہی تھی۔ آج پومپئی ایک اتہاسک کھنڈہر ہے جہاں پریٹک آتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی اس شہر کی گناہوں بھری داستان کو سمجھ پاتا ہے۔ دیواروں پر بنی اشلیل چترکاری، پتھر بنی لاشیں اور راکھ سے ڈھکے گھر، یہ سب گواہی دیتے ہیں اس سماج کی جو اتنی گہرائی تک گر چکا تھا کہ خود قدرت نے اسے مٹا دینا بہتر سمجھا۔ تو دوستو، یہ تھی اس شہر کی داستان جو کبھی دنیا کی رونق تھا، لیکن پھر بن گیا ایک سبق، ایک ایسا سبق جو آج بھی ہوا میں موجود ہے، مٹی میں موجود ہے اور اتہاس کے ہر پنے پر درج ہے کہ جب انسان اپنی حدیں پار کرتا ہے
تو قدرت اس کا حساب رکھتی ہے اور ایک دن وہ حساب ضرور چکایا جاتا ہے۔ سن 1748 میں جب اٹلی کے ایک کسان نے اپنے بنجر کھیت میں کھدائی شروع کی تو اسے نہیں پتا تھا کہ وہ محض مٹی نہیں کھود رہا، وہ اتہاس کی سب سے بڑی تباہی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ پہلے مٹی نکلی، پھر ایک ٹوٹا پھوٹا برتن، پھر اچانک ایک پتھر بنا انسانی ہاتھ، مانو کسی کی موت وہیں تھم گئی ہو۔ پھر شروع ہوئی اتہاس کی سب سے رہسیائی کھوج۔ جیسے جیسے کھدائی ہوتی گئی، زمین کے نیچے سے نکلا ایک پورا شہر، جیسے وقت کو کسی نے وہیں روک دیا ہو۔ گھروں کے اندر روٹیاں ادپکی پڑی تھیں، بستروں پر لوگ اسی حالت میں پتھر بن چکے تھے، دیواروں پر اب بھی وہ اشلیل چتر بنے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی آنکھیں جھک جائیں۔ ایسے ملے لوگ جیسے وقت جم گیا ہو۔ کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر بچانے کی کوشش میں پتھر بنی ملی، کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے بھاگ رہا تھا تو کوئی باتھ ہاؤس میں نہا رہا تھا۔ سب وہی کے وہی جلے ہوئے، جمے ہوئے درد کے پتلے بن چکے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی لاشیں ایسے ملی جیسے سمے نے انہیں پکڑ کر اسی پل میں قید کر لیا ہو۔ پومپئی آج کا سچ، کل کا سبق۔ آج پومپئی کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ ہر سال آتے ہیں، لیکن وہاں کی ہوا اب بھی کچھ کہتی ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے بہتر ہو؟ پومپئی کی دیواریں آج بھی گواہی دیتی ہیں کیسے انسان اپنی حدیں بھول گیا تھا، کیسے اس نے زندگی کو صرف عیش و آرام سمجھ لیا تھا، کیسے دھرم، نیتکتا، رشتے اور مریادہ سب کا سودا ہو چکا تھا، اور تب قدرت نے خود آگے بڑھ کر فیصلہ سنایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب زمین کے اوپر انصاف مٹ جائے تو زمین کے نیچے سے لاوا نکلتا ہے، اور یہی پومپئی کے ساتھ ہوا۔ صدیوں کی چپی اور ایک ڈراؤنی چیخ۔ پومپئی ہمیں صرف اتہاس نہیں دکھاتا، وہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، آئینہ اس سماج کا جس نے عیاشی کو تہذیب کہا، جس نے انسانیت کو درکنار کیا، جس نے اپنی حدوں کو پہچانا ہی نہیں۔ اور جب گناہ کی بنیاد پر شہر کھڑا ہوتا ہے تو پھر ایک جوالا مکھی ہی کافی ہوتا ہے اسے زمیندوز کرنے کے لیے۔ تو دوستو، کبھی سوچئے، اگر پومپئی مٹ سکتا ہے، اگر اتنا طاقتور اور امیر شہر اتہاس کے پنوں سے مٹایا جا سکتا ہے، تو پھر کوئی بھی سرکشت نہیں۔ جب تک انسان انسانیت میں ہے وہ محفوظ ہے، لیکن جب وہ حیوانیت میں اترتا ہے تو قدرت خاموش نہیں رہتی۔ اور یہی ہے پومپئی کی سب سے بڑی سیکھ۔ عمارتیں گر سکتی ہیں، شہر جل سکتے ہیں، لاشیں پتھر بن سکتی ہیں، لیکن اتہاس سب کچھ دیکھتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ شاید کسی کی آنکھیں کھل جائیں، کسی کو آئینہ مل جائے۔ اور اگر آپ ایسی اور کہانیاں چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑیے تاکہ اتہاس کی ان دبی ہوئی سسکیوں کو پھر سے زندہ کیا جا سکے۔